السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ذکر۔ ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہوتے ہیں۔ اسلام میں ذکر کو وسیع معنوں میں یوں سمجھیں کہ یاد الہی میں مصروف رہنا، یعنی زبان اور دل سے اللہ کو یاد کرنا، اس کی تعریف اور پاکی بیان کرنا ذکر کہلاتا ہے۔ صرف زبان سے اللہ کو یاد کر لینا اور دل کو اور باتوں کی طرف مشغول رکھنے سے ذکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، یعنی ہمیں اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم خداوند کریم کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں تو دل و زبان سے دونوں سے خداوند کریم کی تسبیح و تمجید میں مصروف رہیں۔ اس کا بہترین انداز نماز ہے، جس کا دن میں 5 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور ذکر یوں کیا گیا ہے کہ اس کا ادا کرنا ہم پر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ ہم سب نماز کی شکل میں ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس طرح ہم جو سکون حاصل ہوتا ہے اس کی کوئی اور بہتر صورت نہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، سن رکھو خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ خداوند کریم نے بھی اپنے بندوں کو اپنے ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتے تھے، اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوق و شوق سے نماز پڑھتے تھے۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی تو ساری رات نماز میں کھڑے رہتے اور قرآن کریم کی سب سے بڑی سورۃ بقرہ، سورۃ عمران، سورۃ النساء تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ پائے مبارک پر ورم نشان آ جاتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی، میں سمجھا کہ 2 آیتیں پڑھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید پڑھتے گئے تو خیال کیا کہ پوری رات سورت تلاوت فرمائیں گے۔ مطلب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ شاید 2 سورتیں پڑھیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ بقرہ ختم کی تو سورۃ النساء شروع کر دی، اس کے بعد سورۃ عمران شروع کی۔ یہ تینوں صورتیں مل کر 5.25 پاروں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اطمینان اور سکون اور ٹھہر کر قرات کرتے تھے۔ اس کے بعد رکوع کیا اور بہت طویل کیا، پھر اتنی دیر کھڑے ہوئے اور سجدہ کیا، اور سجدے میں بھی بہت دیر تسبیح پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت سے سخت موقعوں پر بھی کبھی لمحہ بار کے لیے بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوئے۔ تمام بڑے بڑے مارکوں یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک وغیرہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی کہ اطمینان قلب کے ساتھ دعا اور ذکر الہی میں مصروف ہوتے۔ جنگوں میں ذکر الہی کی تلقین یوں فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، مومنو جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد حاصل کر سکو۔ بعض فقراء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اہل ثروت اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے پاس
کچھ نہیں ہوتا کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا ایک عمل بتاؤں کہ تم ان سے آگے بڑھ جاؤ اور تم سے کوئی افضل اور بدتر نہ رہے سوائے اس مومن کے جو تمہاری طرح عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ ذکر الہی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے اپنے خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، جب بندہ مجھے یاد کرے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ذکر الہی کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی تفکرات اور مسائل سے بندے کو نجات ملتی ہے اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سن رکھو خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ ذکر الہی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بندہ برائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں بیان کیا ہے کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے دور کرتی ہے اور نماز ذکر الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اس لیے نماز پڑھو کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم اللہ کا خوف رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہماری ساری جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہیں۔ آزما کے دیکھ لیجئے گا، آپ نماز پڑھیں گے، فجر کی پڑھیں گے، ظہر تک آپ کے دماغ میں کوئی بھی برا خیال آئے گا تو وہ آپ سوچیں گے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ظہر میں اللہ کے حضور سجدے میں ہو کے کیا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ 5 نمازیں فرض کی ہیں ہم مسلمانوں کے لیے اور کسی مقصد کے لیے فرض کی ہیں۔ بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے نماز، اور ذکر کا سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے 5 وقت کی نماز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر الہی میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔